بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ صدر محترم، ڈائریکٹر صاحب، منتظمین، مقالہ نگار اور سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ویبینار میں اختر کا موضوع امام غزالی اور علم کلام میں ان کی کاوشیں، طریقہ تردید اور اسلوب اثبات ہے۔ آنے والی سطروں میں ہم امام صاحب کے ذوق فلسفہ اور علم کلام میں آپ کی کاوشوں کا جائزہ لیں گے کہ کس طرح آپ نے علم کلام کو پڑھا، سیکھا، علم کلام کو فروغ دے کر امت کی بہترین رہبری کی۔ کس طرح آپ نے عقائد اسلام کو نصوص و نقلیات اور عقلیات سے ثابت کیا، اور کس طرح آپ نے عقائد باطلہ کو نقلیات اور عقلیات سے رد و ابطال کیا۔ آپ نے علم کلام کی ایک نئی تشریح کی، متکلمین اور فلاسفہ کے بیچ کی دیوار کو گرایا، اور جن علوم فلسفہ کو اچھوت سمجھا جاتا تھا ان کو آپ نے فلسفیوں کے خلاف حجت کے طور پر استعمال کیا، اور متکلمین کے اوپر سے اس دھبے کو دھویا کہ متکلمین علوم فلسفہ سے عاری ہوتے ہیں۔ امام غزالی کا سفر فلسفہ۔ امام غزالی سے پہلے فلسفہ، الحاد و باطنیت کے خلاف جو کام کیا جاتا تھا اس کی حیثیت صرف مدافعت کی تھی۔ اس وقت تک فلسفہ اسلام پر حملہ آور تھا۔ اس وقت تک متکلمین علماء اسلام کے گروہ میں سے کسی نے خود فلسفہ کی بنیادوں پر ضرب لگانے کی جرات نہیں کی۔ حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ امام غزالی پہلے شخص ہیں جنہوں نے فلسفہ کا تفصیلی و تنقیدی مطالعہ کیا اور پوری غیر جانبداری کے ساتھ فلسفہ کے نظریات اور مباحث کو مدون کیا۔ آپ نے اپنی کتاب تحافۃ الفلسفہ لکھ کر فلاسفرز کے صفوں میں ایک ہلچل مچا دیا۔ اس کتاب میں آپ فلاسفہ سے آنکھیں ملا کر باتیں کرتے دکھائی دیتے ہیں، اور بجائے مدافعت اور جواب دہی کے آپ فلاسفہ پر پورا وار کرتے ہیں۔ اول سے آخر تک آپ کا طرز یہی ہے۔ علم کلام کے موضوع پر امام غزالی کی تصنیفات: تحافۃ الفلسفہ، رسالہ قدسیہ، قواعد العقائد، الاقتصاد فی الاعتقاد، المستدریہ، رد علی الباطنیہ، فضائح الباطنیہ، مواہم الباطنیہ، القسطاس المستقیم، القول الجمیل، فی الرد علی من غیر الانجیل، فیصل، التفرقہ بین الاسلام والزندقہ، حقیقت الروح، الجام العوام، المنقذ من الضلال، المضمون بہ علی غیر اہلی۔ علم کلام کے لیے فلسفہ کیوں ضروری ہے؟ آپ فرماتے ہیں، میں نے علم کلام سے شروع کیا، اسے حاصل کیا، سمجھا، اور اس فن کے محققین کی کتابیں پڑھیں اور اس میں کتابیں لکھیں۔ میں نے پایا کہ یہ علم اپنے مقصد کو تو پورا کر رہا ہے لیکن میرے لیے ناکافی ہے۔ آپ نے اس کی وجہ یہ بتائی کہ موجودہ متکلمانہ مباحث اسلام میں نوپیدا افکار و عقائد کی تصحیح کے لیے ہیں۔ ان کی بنیاد کتاب و سنت، اجماع یا تقلیدی احکام ہیں۔ ان مباحث سے کتاب و سنت کے ماننے والوں کے افکار کی تصحیح تو کی جا سکتی ہے، لیکن جسے عقلی بدیہیات کے سوا کسی چیز پر اعتماد ہی نہ ہو، اس کے لیے یہ مباحث اور یہ دلائل قطعاً ناکافی ہیں۔ اس کے لیے ہمیں فلسفہ کی ضرورت ہے۔ علوم فلسفہ میں امام غزالی کا موقف۔ امام غزالی کہتے ہیں کہ باوجود اس کے کہ ریاضیات کی دنیا الگ ہے اور مذہب کی دنیا الگ، مذہب کے اثبات و انکار سے ریاضیات کا کوئی تعلق نہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ لوگ علوم فلسفہ میں ریاضیات کو الگ کر کے نہیں دیکھ پاتے، اور انہیں یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ جس طرح ریاضیات قطعیت پر مبنی ہے، اسی طرح غلطی سے وہ فلاسفہ کی ان ساری باتوں کو بھی قطعی سمجھنے لگتے ہیں جن کا تعلق گمان سے ہے۔ اس طرح علم ریاضیات نادانوں کے لیے بالواسطہ طور پر گمراہی کا باعث بن جاتا ہے، جو یہ نہیں سمجھتے کہ ایک فن کا ماہر دوسرے فن میں حماقتیں بھی کر سکتا ہے۔ امام غزالی کا منطق کے بارے میں بھی یہی خیال ہے کہ منطق کا تعلق دین کے اثبات یا انکار سے قطعاً نہیں ہے۔ ہاں، آپ منطق سے پیدا ہونے والی اس گمراہی کے قائل ہیں کہ اس فن کے ماہرین نے نتیجے کی قطعیت کے لیے جو شرطیں رکھی ہیں اس کو صحیح طور پہ الہیات میں وہ نہیں نبھا پاتے، اور اس طرح تاریکی ان کا مقدر بنتی ہے، اور اس سے عوام یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ جب مناطق دین مخالف باتیں کر رہے ہیں تو یہ باتیں غلط کیسے ہو سکتی ہیں، لہذا فن منطق کو غلط کہنا غلط ہے اور اس فن کو سیکھا اور سکھایا جا سکتا ہے۔ علم کلام کی قسم ابطال اور اثبات۔ علم کلام اور علوم فلسفہ کو جان لینے کے بعد امام صاحب کے طریقہ استدلال کو جانتے ہیں کہ آپ نے کس طرح عقائد اسلام کو ثابت کیا اور عقائد باطلہ کا رد کیا، اور اس میں قرآن و حدیث اور اجماع کے ساتھ کن کن علوم کا استعمال کیا۔ آپ نے سب سے پہلے فرمایا کہ علم کلام حقیقت میں دو چیزوں کا نام ہے، اثبات اور ابطال، یعنی فلسفہ وغیرہ کا ابطال اور عقائد اسلام کا اثبات۔ امام صاحب نے ان دونوں حصوں کو لیا ہے اور یہ ہمارے مقالہ کا بھی ایک جز ہے۔ ابطال فلسفہ کے لیے فلسفہ کی معلومات چونکہ ضروری تھیں، اس لیے پہلے آپ نے اس موضوع پر تحافۃ الفلسفہ کے ساتھ نہایت مفصل و مدلل کتاب مقاصد الفلسفہ لکھی۔ یہ کتاب نہایت مبسوط کتاب ہے
اور فلسفے کی تمام قسموں کو شامل ہے۔ آپ نے اس کتاب میں فلسفہ کے تمام مباحث کو نہایت واضح طور پر لکھا ہے۔ چنانچہ فلسفے کو تین قسموں میں منقسم کیا ہے اور یوں فرمایا: نمبر 1، وہ مسائل جو صرف اصطلاحاً مسائل اسلام سے مختلف ہیں، صرف تعبیر کا فرق ہے۔ مثلا وہ خدا کو جوہر سے تعبیر کرتے ہیں، لیکن جوہر سے ان کی مراد متحیز نہیں، بلکہ وہ شے مراد ہے جو قائم بالذات ہو اور محتاج بالغیر نہ ہو۔ اس بنا پر خدا کو جوہر کہنا حقیقتاً درست ہے، گو شریعت میں یہ لفظ استعمال نہیں کیا گیا ہے۔ نمبر 2، وہ مسائل جو اصول اسلام سے مخالف نہیں ہیں اور ان مسائل کے اس بات پر ہندسی دلائل قائم ہیں، جیسے چاند میں اس وجہ سے گہن لگتا ہے کہ اس کے اور آسمان کے بیچ میں زمین حائل ہو جاتی ہے۔ اس طرح کے مسائل کا رد کرنا ہمارا فرض نہیں ہے، کیونکہ ان مسائل کے اس بات پر ہندسی دلائل قائم ہیں جن کی واقفیت کے بعد ان کی صحت میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہ جاتی۔ نمبر 3، تیسری قسم کے وہ مسائل ہیں جو اسلام کے مقرر کردہ اصول کے مخالف ہیں، مثلا عالم کا قدم، حشر اجساد کا انکار وغیرہ وغیرہ۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ یہی وہ مسائل ہیں جن سے ہم کو غرض ہے اور جن کا باطل کرنا ہماری کتاب کا موضوع ہے۔ اس قسم کے تحت امام صاحب نے 20 مسئلوں کو لیا اور ان کا ابطال کیا۔ عالم کے قدم پر فلاسفہ کا ایک استدلال۔ مسلم فلاسفہ کا مقابلہ فلاسفہ یونان سے رہا ہے، ورنہ فلسفہ قدیم تو ہمارے مسلم علماء کا سرمایہ افتخار ہے، لہذا ہم نے جہاں بھی فلسفہ اور تردید فلسفہ مطلق کہا ہے تو اس کا مطلب فلسفہ یونان ہے۔ اس وقت ہم یہاں اس چھوٹے سے مقالے میں ان تمام باتوں کا ذکر تو نہیں کر سکتے جو کچھ امام صاحب نے تردید فلسفہ کے تحت لکھا ہے، تاہم نمونے کے طور پہ ایک مسئلے کو لیتے ہیں۔ یونانی فلاسفرز عالم کے قدم کے قائل تھے۔ امام غزالی نے پہلے ان کے استدلال کو بیان کیا، پھر ان کے دلائل کو جرح و قدح کر کے ان کو باطل کیا۔ عالم کے قدیم ہونے پر فلاسفہ یونان اس طرح سے استدلال کرتے ہیں کہ عالم وجود میں آنے سے پہلے ممکن تھا، اور چونکہ ممکن ہونا ایک صفت ہے اور صفت کے لیے موصوف کا ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ کوئی چیز موجود تھی جس کے ساتھ امکان کا یہ وصف قائم تھا۔ اس سے ثابت ہوا کہ جب عالم موجود نہیں تھا اس وقت بھی کوئی شے تھی جس سے یہ عالم وجود میں آیا۔ اس کو ایک حصی مثال سے سمجھا جا سکتا ہے۔ ایک سراہی جو اس وقت موجود ہے، جب نہیں موجود تھی تب بھی کوئی شے یعنی مٹی موجود تھی جو ایک خاص صورت میں پکڑ کر اب سراہی بن گئی، لہذا اس سے ثابت ہوا کہ یہ عالم قدیم ہے۔ امام غزالی کا رد۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس استدلال کو اس طرح رد کیا ہے کہ یہ مسلم نہیں کہ ہر قسم کے صفات کے لیے موصوف کا وجود خارجی ضروری ہے۔ امتناع بھی تو ایک صفت ہے، اس کا موصوف کہاں ہے؟ جب ہم کہتے ہیں کہ شریک باری ممتنع ہے تو ظاہر ہے کہ امتناع کی صفت کا موصوف شریک باری ہے، تو کیا شریک باری خارج میں موجود ہے؟ خلاصہ یہ کہ امکان، امتناع وغیرہ عقلی اعتبارات ہیں، ان کے لیے وجود خارجی کی ضرورت نہیں۔ امام صاحب نے فلسفہ یونان کو رد کرنے میں ان فلاسفر کو ترکی بترکی جواب دیا۔ یونانی جس طریقے سے استدلال کرتے تھے اسی قسم کے مقدمات سے ان کے استدلال کو رد کرتے۔ امام صاحب کے ذریعے علم کلام میں کی گئی تبدیلیاں۔ اس زمانے میں جو علم کلام رائج تھا اشعری کی طرف منسوب تھا، جس کی بنیاد امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ نے ڈالی تھی۔ امام صاحب سے پہلے علم کلام یا تو محض عقلی تھا یا بالکل نقلی۔ امام صاحب نے علم کلام کو ایک نئے طرز سے مرتب کیا۔ اس ترتیب میں دو قسم کے مسائل تھے، ایک وہ جو نصوص شرعیہ پر مبنی تھے، دوسرے وہ جن کو متکلمین نے لوازم بعیدہ کے لحاظ سے نصوص شرعیہ پر مبنی سمجھا تھا، لیکن در حقیقت اس پر مبنی نہ تھے۔ علم کلام میں جو دشواریاں تھیں وہ اسی دوسری قسم کے مسائل کی وجہ سے تھیں، کیونکہ یہ مسائل زیادہ تر بداہت اور عقل کے خلاف تھے۔ امام صاحب نے پہلا کام یہ کیا کہ اس قسم کے مسائل کو نہ صرف علم کلام سے خارج کر دیا بلکہ بہت سے مسائل کی نسبت تصریح کی کہ وہ غلط اور باطل ہیں۔ مثلا یہ مسئلہ کہ عالم جو پیدا کیا گیا ہے اس میں کوئی خاص مصلحت اور نظام اور ترتیب ملحوظ نہیں ہے، بلکہ خدا نے جس طرح چاہا پیدا کر دیا۔ امام صاحب نے اس کی اعلانیہ مخالفت کی۔ آپ اپنی کتاب احیاء العلوم میں باب توکل حقیقت توحید میں لکھتے ہیں فَكُلُّ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ حَادِثٌ عَلَى تَرْتِيبٍ وَاجِبٍ وَحَقٍّ لَازِمٍ لَا يُتَصَوَّرُ أَن يَكُونَ إِلَّا كَمَا حَدَثَ۔ جو کچھ آسمان اور زمین کے درمیان ہے وہ ضروری ترتیب اور لازمی حق کے موافق پیدا ہوا ہے، جس ترتیب پر پیدا ہوا ہے اس کے خلاف اور کچھ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اسی طرح امام صاحب کے مطابق ایک بڑی غلطی یہ تھی کہ نصوص شرعیہ میں جہاں مجازات اور استعارات تھے، متکلمین ہر جگہ ان کے حقیقی معنی مراد لیتے تھے۔ مثلا روایت میں ہے کہ قیامت میں بعض لوگوں کی نمازیں اندھی لولی لنگڑی بن کر آئیں گی، متکلمین اس کو حقیقی معنی پر محمول کرتے تھے، اور اس کے بالکل برعکس ایک فرقہ باطنیہ تھا جو تمام نصوص شریعت میں تعویل کرتا تھا، حتیٰ کہ نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج سے
یہ لوگ اور چیزیں مراد لیتے تھے۔ ان دونوں کے بیچ امام صاحب نے سب سے بڑا کام یہ کیا کہ نصوص شریعہ کی تعبیر تفسیر کے لیے اصول و قواعد منضبط کیے، اور خاص اس بحث پر ایک رسالہ لکھا جس کا نام التفریقہ بین اسلام والزندقہ رکھا۔ اس کتاب میں آپ نے ثابت کیا کہ ان استعارات اور مجازات کا حقیقی معنی پر کب محمول ہوگا اور مجازی معنی کب مراد لیں گے۔ یہ رسالہ نہایت مفید اور علم کلام کے سلسلے میں نہایت محترم بالشان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکام و نواہی کی نسبت عام مشاعرے کا خیال یہ تھا کہ اس سے صرف تعمیل احکام مقصود ہے، قطع نظر اس بات کی کہ وہ فی نفسی انسان کے لیے مفید ہے یا مضر۔ امام صاحب نے اس کی مخالفت کی اور کہا کہ شریعت کے اوامر انسان کے حق میں مفید ہیں اور نواہی مضر ہیں۔ شارع نے اسی فائدہ اور ضرر کے لحاظ سے انسان کو کسی کام کا حکم دیا یا کسی کام سے روکا ہے۔ امام صاحب نے ایک مثال سے سمجھایا کہ ایک مریض ایک طبیب کے پاس گیا، اس کو طبیب نے کچھ دوائیاں دی اور کچھ نہ کھانے کا احتیاط بتایا۔ مریض نے طبیب کی بات نہ مانی اور مریض کی حالت بگڑ گئی، تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ طبیب کے حکم یا نہیں کی وجہ سے مریض کی طبیعت بگڑ گئی، بلکہ یہی کہتے ہیں کہ دراصل اس نے وہ کام کیا جو خود مضر تھا۔ خلاصہ کلام، آج تقریباً تمام دنیا میں الہیات، نبوات اور معاد کے متعلق مسلمانوں کے جو معتقدات اور مسلمات ہیں وہی ہیں جو امام صاحب کے مقرر کردہ عقائد ہیں، اور امام صاحب کی پیروی جو لوگوں نے کی وہ بھی اسی وجہ سے کی کہ وہ خود اشعری کے پیروکار تھے اور ان کا شمار متکلمین اشاعرہ کے زمرے میں کیا جاتا تھا۔ لیکن بہت سے ایسے محترم شان مسائل ہیں جن میں انہوں نے اعلانیہ اشعری کی مخالفت کی، اور ان تمام مسائل میں امام صاحب ہی کا مذہب تمام اشاعرہ کا مذہب بن گیا۔ آج امت کے سامنے عقائد کو نقلیات کے ساتھ عقلیات سے سمجھنے اور سمجھانے کا اور اہل باطل کو چیلنج کرنے کا رواج امام غزالی ہی کی دین ہے، اور فلسفہ کا علم جو ایک اچھوت علم سمجھا جاتا تھا اس پر آپ نے تسلی بخش کلام کر کے نہ صرف ثابت کر دیا کہ کوئی فن بذات اچھا یا برا نہیں ہوتا، اس کا غلط استعمال برا ہوتا ہے۔ آپ نے اسی پر بس نہیں کیا بلکہ فلسفہ کو علم کلام کا حصہ بنا دیا۔ چنانچہ آج اگر ہم علم کلام کی تعریف کرتے ہیں تو عقائد حقہ کو نقلیات اور عقلیات سے ثابت کرنے کا کو علم کلام نام دیتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی علمی خدمات کا بہترین بدلہ نصیب کرے اور ہمیں ان کے علوم سے زیادہ استفادہ کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ بنا منتظمین کو جزائے خیر سے نوازے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ۔